سارا شگفتہ لکھتی ہے، ایک شام شاعر صاحب نے کہا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پھر ایک روز ریستوراں میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا شادی کرو گی؟ دوسری ملاقات میں شادی طے ہو گئی۔ اب قاضی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا آدھی فیس تم قرض لے لو اور آدھی فیس میں قرض لیتی ہوں، چونکہ گھر والے شریک نہیں ہوں گے میری طرف کے گواہ بھی لیتے آنا۔ ایک دوست سے میں نے ادھار کپڑے مانگے اور مقررہ جگہ پر پہنچی اور نکاح ہو گیا۔ قاضی صاحب نے فیس کے علاوہ مٹھائی کا ڈبہ بھی منگوا لیا تو ہمارے پاس 6 روپے بچے، باقی جھونپڑی پہنچتے پہنچتے 2 روپے بچے۔ میں لاٹین کی روشنی میں گھونگھٹ کاڑے بیٹھی تھی۔ شاعر نے کہا 2 روپے ہوں گے؟ باہر میرے دوست بغیر کرائے کے بیٹھے ہیں۔ میں نے 2 روپے دے دیے، پھر کہا ہمارے ہاں بیوی نوکری نہیں کرتی، نوکری سے بھی ہاتھ دھوئے۔ گھر میں روز تعلیم یافتہ شاعر اور نقاد آتے اور ایلٹ کی طرح بولتے۔ کم از کم میرے خمیر میں علم کی وحشت تو تھی ہی، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی بھوک برداشت نہ ہوتی۔ روز گھر میں فلسفے پکتے اور ہم منطق کاتے۔ ایک روز جھونپڑی سے بھی نکال دیے گئے، یہ بھی پرائی تھی۔ ایک آدھا مکان کرائے پر لے لیا، میں چٹائی پر لیٹی دیواری گنا کرتی اور اپنے جہل کا اکثر شکار رہتی۔ مجھے 7واں مہینہ ہوا، درد شدید تھا اور بان کا درد بھی شدید تھا۔ علم کے غرور میں وہ آنکھ جب کے بغیر چلا گیا۔ جب اور درد شدید ہوا تو مالک مکان میرے چیخیں سنتی ہوئی آئی اور مجھے ہسپتال چھوڑائی۔ میرے ہاتھ میں درد اور 5 کڑکڑاتے ہوئے نوٹ تھے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکا پیدا ہوا۔ سردی شدید تھی اور ایک تولیہ بھی بچے کو لپیٹنے کے لیے نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے میرے برابر اسٹریچر پر بچے کو لٹا دیا۔ 5 منٹ کے لیے بچے نے آنکھیں کھولے اور کفن کمانے چلا گیا۔ بس جب سے میرے جسم میں آنکھیں بری ہوئی ہے۔ سسٹر وارڈ میں مجھے لٹا گئی۔ میں نے سسٹر سے کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ گھر میں کسی کو علم نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ اس نے بے باکی سے مجھے دیکھا اور کہا تمہارے جسم میں ویسے بھی زہر پھیلنے کا ڈر ہے، تم بستر پر رہو۔ لیکن اب آرام تو کہیں بھی نہیں تھا۔ میرے پاس مردہ بچہ اور 5 روپے تھے۔ میں نے سسٹر سے کہا میرے لیے اب مشکل ہے ہسپتال میں رہنا، میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ بھاگو گی نہیں، تمہارے پاس میرا مردہ بچہ امانت ہے، اور سیڑھیوں سے اتر گئی۔ مجھے 105 ڈگری بخار تھا۔ بس پر سوار ہوئی، گھر پہنچی، میرے پستانوں سے دودھ بہہ رہا تھا۔ میں دودھ گلاس میں بھر کر رکھ دیا۔ اتنے میں شاعر اور باقی منشی حضرات تشریف لائے۔ میں نے شاعر سے کہا لڑکا پیدا ہوا تھا، مر گیا ہے۔ اس نے سرسری سنا اور نقادوں کو بتایا۔ کمرے میں 2 منٹ خاموشی رہی اور تیسرے منٹ گفتگو شروع ہوئی۔ فرائڈ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رابو کیا کہتا ہے؟ سادی نے کیا کہا ہے؟ اور وارث شاہ بہت بڑا آدمی تھا۔ یہ باتیں تو روز ہی سنتی تھی، لیکن آج لفظ کو زیادہ ہی سنائی دے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ سارے بڑے لوگ تھوڑے دیر کے لیے میرے لہو میں رکے ہوئے اور رابو اور فرائڈ میرے رحم سے میرا بچہ نوچ رہے ہو۔ اس روز علم میں گھر پہلی بار آیا تھا اور میرے لہو میں قہقہے لگا رہا تھا میرے بچے کا جنم دیکھو۔ چنانچہ 1 گھنٹے کی گفتگو رہی اور خاموشی آنکھ لٹکائے مجھے دیکھتی رہی۔ یہ لوگ علم کے نالے عبور کرتے کمرے سے جدا ہو گئے۔ میں سیڑھیوں سے ایک چیخ کی طرح اتری۔ اب میرے ہاتھ میں 3 روپے تھے۔ میں ایک دوست کے ہاں پہنچی اور 300 روپے قرض مانگے۔ اس نے دے دیے۔ پھر اس نے دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ میں نے کہا بس مجھے ذرا بخار ہے، میں زیادہ دیر رک نہیں سکتی، پیسے کسی قرض خواہ کو دینے ہیں، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہسپتال پہنچی، بل 295 روپے بنا۔ اب میرے پاس پھر مردہ بچہ اور 5 روپے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ لوگ چندہ اکٹھا کر کے بچے کو دفن دے اور ایک قبر کہیں بھی بنا دے، میں جا رہی ہوں۔ بچے کی اصل قبر تو میرے دل میں بن چکی تھی۔ میں پھر دوہری چیخ کے ساتھ سیڑھیوں سے اتری اور ننگے پیر سڑک پر دوڑتی ہوئی بس میں سوار ہوئی۔ ڈاکٹر نے سمجھا شاید صدمے کی وجہ سے میں ذہنی توازن کو بیٹھی ہوں۔ کنڈکٹر نے مجھ سے ٹکٹ نہیں مانگا اور لوگ بھی ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں بس سے اتری، کنڈکٹر کے ہاتھ پر 5 روپے رکھتے ہوئے چل نکلی، گھر پہنچی۔ گلاس میں دودھ رکھا ہوا تھا، کفن سے بھی زیادہ اوجلا۔ میں نے اپنے دودھ کی قسم کھائی، شعر میں لکھوں گی، شاعری میں کروں گی، میں شاعرہ کہلاؤں گی، اور دودھ باسی ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک نظم لکھ لی تھی۔ لیکن تیسری بات جھوٹ ہے، میں شاعرہ نہیں ہوں، مجھے کوئی شاعرہ نہ کہے۔ شاید میں کبھی اپنے بچے کو کفن دے سکوں۔ آج چاروں طرف سے شاعرہ کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ابھی تک کفن کے پیسے پورے